अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हाल हैं आपके। आज आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाज़िर हो गया हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे एक व्यूज़ हैं आलम बेग साहब, और एक हमारी बहन है मंजीत कौर, और एक साहब हैं हारून रमीश, ये दुबई से। तो उन सबसे पहले आलम बेग का एक क्वेश्चन है कि उनके पास 2 साल का यूके का वैलिड वीज़ा है। उन्होंने जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, रोमानिया, नीदरलैंड, फ्रांस, मलेशिया 3 टाइम उन्होंने विज़िट किया है। सिंगापुर में भी गए हैं, थाईलैंड 2 मरतबा गए हैं, साउथ अफ्रीका का 1 टाइम है, तुर्की 4 टाइम है, विजिटेड दुबई सेवरल ऑफ टाइम, सऊदी अरेबिया 2 टाइम गए हैं उम्रह अदा करने के लिए। उनकी इतनी हिस्ट्री होने के बावजूद भी यूएसए ने 31 जनवरी 2020 को उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया। ठीक है जी। एक तो ये था, उन्होंने मेरे इस क्वेश्चन पे कि भी ट्रैवल हिस्ट्री जो होती है वो भी बेस करती है अपना वीज़ा के लिए। एक और साहब हैं, उन्होंने 2 घंटे पहले मुझे एक मैसेज किया था, आमिर ख़ान साहब हैं। मैंने उनको बोला था कि भी ये जो अपना DS-160 है, ये 80% डिपेंड है इस पे, वीज़ा आपको इस पे मिलना है। तो वो कह रहे हैं कि बस लोग रात को 12 बजे फॉर्म सबमिट करते हैं और सुबह इंटरव्यू होता है, फिर वो कैसे डिसाइड करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक हमारी बहन है मंजीत कौर, उन्होंने भी पूछा है कि भी भाई ये अपना कौन सी वैक्सीन वगैरह जो इसके लिए होनी चाहिए। और एक और भी इसमें चौथा सवाल भी ले लेते हैं कि जो रिलेटेड है इस पे, दुबई में वो साहब हैं और वहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। पहले तो मैं ये वैक्सीन वाला मंजीत कौर बहन की मैं देता हूँ। इसमें तो आप वेबसाइट चेक कर लें, उसमें आपको आलमोस्ट मिल जाएगी डिटेल। जो भी अगर आपने वैक्सीन करवाई भी हुई है तब भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि 48 आवर्स या 72 आवर्स पहले भी आपने वो इसका टेस्ट लेना होता है, कि भी नेगेटिव टेस्ट लेना होता है। तो इसके अलावा तो बोर्डिंग की परमिशन ही नहीं, ये ये एयरलाइन की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा भाई हैं, उन्होंने पहले ये छोटे हैं, मैं इसको दे दूं, फिर बाद में ये जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड है और वो 12 बजे रात को जो सबमिट वाला है उसका बाद में देता हूँ। ये जो अगर आप किसी भी यूएसए का वीज़ा आप कहीं से भी किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर अगर आप वहाँ पर आपका रेजिडेंस परमिट नहीं है, आप अगर 2 साल वहाँ पे रहते हुए आपको नहीं हुए, तो आपको वीज़ा जब वो करेंगे तो वो आपको वीज़ा इंटेंडिंग इमिग्रेंट में डाल के तो आपको वो रिफ्यूज़ करते हैं। सब एप्लीकेशन तो आप जहाँ जब मर्ज़ी जहाँ जब कर दें, इसमें कोई नहीं है कि भी आप यहाँ पे रहते हैं कि नहीं रहते, आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर उनकी उनकी अगर वीज़ा को आपने अप्रूव करवाना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप वहाँ पे 2 साल जो है वहाँ पे लीगल आपका परमिट होना चाहिए रेजिडेंस का। ये हो गया। अब भाई का बड़ा अच्छा सवाल था, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई, इसीलिए मैं जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। ये यूएसए का वीज़ा जो है B1 B2 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, इसके लिए आपको टाइज़ जो हैं वो चैलेंज होती हैं। इनको इनकी जो तरीक़ाकार है B1 B2 वीज़ा का, उसमें लिखा हुआ है कि हर एप्लीकेंट जो भी हो, कोई भी जब ये इसकी एप्लीकेशन देता है उसको वो डाउट होते हैं कि ये इंटेंडिंग इमिग्रेंट है, ये वापस नहीं आएगा। इसको प्रूव एप्लीकेंट को करना होता है, पटिशनर को बताना होता है कि मैं इंटेंडिंग इमिग्रेंट नहीं हूँ। उसमें आप देखें, उसमें आपकी वो एटीट्यूड होता है, आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको बिज़नेस एटीट्यूड के साथ वहाँ पे जाना पड़ता है। बिज़नेस एटीट्यूड तो अपना कारोबार ही करता है ना, वो तो अपने डॉक्यूमेंट और अपनी कंपनी के लेके जाएगा, मगर वो तो डॉक्यूमेंट देखते ही नहीं। उसके लिए उनका वो आपकी जो परफॉर्मेंस आपसे एक फ़िल करवाते हैं DS-160, उसमें एक होता है ट्रैवल हिस्ट्री का और ट्रैवल प्लान होता है, और आपका वो उसी में सारा वो आपका निकालते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री में जब आप जाते हैं तो अगर टाइज़ जो हैं वहाँ से आपकी बनती हैं। अगर आप इंग्लैंड, मेरे पास इतने लोग इंडिया से मोस्टली जो हैं वो मेरे क्लाइंट हैं जो जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया है, इंग्लैंड ट्रैवल किया और रिफ्यूज़ हो गए। और जब आप इसमें बड़ी मज़ेदारी की बात यह है कि मैं पिछली 1-2 वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आप जब इनके स्टैटिस्टिक देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल जो रेट है वो कनाडा में है।
کینیڈا سے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں اگر وہ دیکھا جائے دوسرے طریقے سے تو وہ وہاں سے دیوار پھلانگ کے بھی وہاں پہ چلے جائیں، ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا، مگر وہاں پہ بھی ٹائز کا آتا ہے۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ویزا لیا، آپ کو یو کے میں گئے، آپ مہینہ رک گئے، 20 دن رک گئے، آپ آپ شنگن میں گئے، آپ وہاں پہ جا کے آپ کے اسٹے جو ہیں وہ ایک لمبے لمبے اسٹے ہو گئے، یا آپ کے پاس نیدرلینڈ کا ویزا ہے، آپ جا کے فرانس میں اترے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس میں کافی چیزیں ہیں، وہ جب آپ مجھے اپنا بتائیں گے تو جب میں آپ کا پروفائل اسٹڈی کروں گا تو اس میں پتہ چل جائے گا۔ اس میں جو سب سے بڑی ریزن بنتی ہے ریفیوزل کی جو لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیونکہ کینیڈا، انگلینڈ، میکسیکو، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا یہ ریئل ٹائم میں ڈیٹا ان کے پاس شیئر ہوتا ہے۔ آپ جب اپلائی کرتے ہیں آپ نے جو انفارمیشن وہاں پہ سبمٹ کی ہوتی ہے ویزا لے کے یا ویزا ریفیوز ہو کے یا جتنی بھی آپ نے ٹریول کی، اس کے علاوہ انلیس یہ ٹرکی آ گیا جو اس کے الائز ہیں یو ایس اے کے، ان کے ساتھ ان کا ڈیٹا ریئل ٹائم میں شیئر ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے ان کے پاس وہ بھی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہو سکتا ہے آپ کی کنٹری میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں ان کے پاس نہ ہو۔ تو وہاں پہ کوئی بھی وہ جو کمنٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کی ٹریول کا یا آپ کی اسٹے کا یا آپ کی انٹری اور آؤٹ ہونے کا، اس میں سے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ ایک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بزنس کے لیے کوئی بندہ ٹریول کرتا ہے 15 دن کے لیے بزنس مین؟ آپ یورپ کے جتنے بھی ٹور دیکھیں گے آپ کو وہ 7-8 دن سے زیادہ ملتے نہیں جو پاپولر ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ 10 دن کے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے وہ میری ٹائز اپنی کنٹری کے ساتھ بہت ہیں اور ہر دوسرے دن کے بعد اس طرح گھوم رہا ہے 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے، تو وہ ٹائز تو چیلنج ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو جن ملکوں کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے چانسز تو امریکہ سے کم ہیں۔ انگلینڈ کے لوگ تو اگر ان کو آفر کی جائے یو ایس اے میں تو وہ وہاں پہ چلے جائیں گے۔ یورپ والے لوگ تو وہاں پہ جانے کے لیے مرتے ہیں، ان کو بھی وہ ای ٹی اے لینا پڑتا ہے، الیکٹرانک اتھورائز لے کے ہی وہ جاتے ہیں نا وہاں پہ۔ تو سارا یورپ بھرا ہوا ہے وہاں پہ، اٹلی کے لوگ وہاں پہ بھرے ہوئے ہیں، آپ آئیں آپ دیکھیں، یہ ایسٹ یورپ سارا بھرا ہوا ہے وہاں پہ، ویسٹرن یورپ کی کافی ساری کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ہیں، جرمن آپ کو ملیں گے، یہ برٹشر آپ کو ملیں گے، ان کو اگر وہاں پہ اتنا ان کے پاس چانسز زیادہ ہوتے۔ ہاں اگر میں ویڈیو میں بتاتا ہوں، اگر آپ نے اپنے ٹائز کو اسٹرانگ کرنا ہے تو اس کے لیے میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو جو ٹریول کیا ہوتا ہے 4-5 جگہ پہ، تو میں اس کو جاپان کا ٹریول کا ضرور بولتا ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹائز جو ہیں وہ اس کو چیلنج نہیں ہوتی۔ تو بیگ صاحب اگر آپ کے ٹریول ہیں اور لمبے ہیں اس میں آپ دیکھیں، مجھے جو اس میں یہی پرابلم نظر آ رہی ہے کہ کہیں پہ آپ کی جو ڈیٹا وغیرہ اس میں یا آپ کی اسٹے وغیرہ میں کہیں پہ آپ کا کنٹراڈکشن آ رہا ہے، اس کو آپ ٹھیک کریں گے تو وہ آپ کو ویزا دے دیں گے، ایسی بات نہیں۔ دوسرا وہ ہمارے صاحب ہیں، انہوں نے لکھا کہ رات کو 12 بجے وہ لوگ سبمٹ کرتے ہیں اور وہ اپنا آ جاتا ہے۔ بھائی جان باتیں یہ ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں یو ایس ویزا کو ایک ہوا سمجھتے ہیں، یہ ایک اتنا ایزی پروسیجر ہے کہ آپ اس کو، ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ اس پہ پورا آ جائیں۔ جو رات کو 12 بجے سبمٹ کرتے ہیں وہ 1 گھنٹہ پہلے بھی کریں گے، ان کے جو کونسلر سسٹم ہے یہ ایک ایسا میجیکل سسٹم ہے، اس کو سی ڈی ایس بولتے ہیں۔ سی ڈی ایس میں وہ آپ کی ہر چیز جو ہے ود ان نو ٹائم وہ آپ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں آپ اپلیکیشن دینے سے پہلے آپ اس کو سبمٹ کر دیں تب بھی اس کے پاس پوری آپ کی ڈیٹیل ہوگی۔ اس میں آپ کوئی الٹی سیدھی بات ایک آدھ بار کر سکتے ہیں، 2 بار کر سکتے ہیں، مگر وہ آپ ان سے یو ایس والوں سے فراڈ ڈاکومنٹ یا فراڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ میرے دوست ہیں ایک سوال سے وہ بھی یہی کرتے تھے کہ رات کو 12 بجے سبمٹ کیا اور پتہ نہیں کیا ہوا، تو وہ اس میں تو ریفیوز بھی بڑے ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ ان کا اپروول اور ریفیوزل کا جو پروسیجر ہے یا ان کا جو گراف ہے یا ان کا جو میتھمیٹک ہے وہ بالکل ڈپینڈ کرتا ہے کسی اور چیز پہ۔ ان کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اپنی ٹائز کو پروف کریں، آپ اپنے ایٹیچیوڈ کو پروف کریں، آپ کا ٹور جو ہے وہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ہونا چاہیے، یہ آپ پروف کر دیں آپ کو دے دیں گے۔ وہ ایک سادہ سا فارم ہے DS-160، اس میں 3 کالم آپ نے فل کرنے ہیں جو مین ہے، جس سے آپ کا وہ پورا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ اس میں ایک ٹریول ہسٹری آ گئی،
ایک آپ کا ٹریول پلان آ گیا، اور ایک آپ کی اس میں وہ منتھلی انکم آ گئی، اور آپ کا کاروبار کے متعلق آ گیا. یہ بتا دیں، باقی تو اور چیز کوئی بدل ہی نہیں سکتا. نہ ماں کو بدل سکتا، نہ باپ کو بدل سکتا، نہ وائف کی ڈیٹیل بدل سکتا ہے، نہ پاسپورٹ کا، نہ ریزیڈنس کا. یہ تو چیزیں وہ لکھی ہوئی ہیں، ان سے وہ کیا چیک کریں گے؟ جن چیزوں سے چیک کرنا ہے وہ آپ بتا دیں. یہ اس لیے میں نے کیا کہ یہ باتیں میں اس پہ ٹیلی فون پہ اس پہ میسیج پہ تو میں رپلائی نہیں کر سکتا تھا، یہیں پہ ہو سکتی تھی. اور میں نے اس پہ بڑی ویڈیو بنائی ہیں، اس پہ میرے سیکرٹ آف یو ایس اے ویزا میں اتنی ڈیٹیل سے میں نے ان کو بتایا کہ وہ اتنی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں جو بھی جانے والا ہے. تو آپ دیکھ لیں اس کو اگر آپ کو اچھا لگے. باقی آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ یو ایس اے ویزا اگر آپ جتنے بھی، مجھے تو لگ رہا ہے پتہ نہیں پورا ایشیا ہی وہیں پہ جانے کے لیے مر رہا ہے. لوگ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر اس وہ پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ان کو پورا کریں. آپ ان کی جو یو ایس کی ہے تو وہ آپ کو ویزا مل جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. السلام علیکم، نمسکار.